اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارسلونا کے قریبی علاقے کورنیا دے یوبریگت میں المونیم کے کام کی ایک فیکٹری پورسیانا پورتاس کورنیا کام اور کوالٹی کے اعتبار سے بااعتماد ادارہ، جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلومینیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ ناظرین محترم، آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین اور آئرلینڈ سے ہے۔ اسپین اور آئرلینڈ کے وزراء اعظم پیدرو سانچز اور لیورا ڈکر نے یورپی کمیشن سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اس بات کا جائزہ لے کہ اسرائیل غزہ میں ہیومن رائٹس کی ذمہ داریوں کی تعمیل کر رہا ہے یا نہیں۔ ہمیں اسرائیل اور غزہ کی بڑھتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ ناظرین محترم، اب تک غزہ کی وزارت صحت کے مطابق کم از کم 28,576 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ کتالونیا میں 2023 میں 10 میں سے 7 ایگریکلچر کے ورکر غیر ملکی تھے اور 58% یورپی یونین سے باہر کے ممالک کے تھے۔ فصل کی کٹائی اور پھلوں کی چنائی کے دوران امیگرینٹس ورکرز پر انحصار عروج پر ہوتا ہے۔ 75% ورکرز بیرون ممالک سے آتے ہیں۔ دسمبر 2023 میں کتالونیا میں ایگریکلچر ورکرز کے لیے سوشل سیکورٹی سے وابستہ 21,074 افراد میں سے 14,686 ورکرز غیر ہسپانوی تھے۔ 69.7% میں سے صرف 11.4% یورپی یونین سے تھے، جبکہ 58.3% غیر یورپین ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ اسپین میں کسانوں کی ہڑتال اور پروٹیسٹ کی وجہ سے 8,000 کمپنیاں ختم ہو گئی ہیں، اور دوسری جانب خشک سالی کی وجہ سے زرعی پیداوار میں بھی کمی ہوئی ہے اور 70,000 ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اسپین کے صوبہ کتالونیا کو پانی کے بحران سے تو خشک سالی نے دوچار کر رکھا ہے، اور پانی کے ذخیرے سوکھنے سے جہاں سانت روما دے ساؤ میں 11ویں صدی کے ایک چرچ کی عمارت برآمد ہو گئی تھی، تو اب 18ویں صدی کی ایک توپ کے گولے بنانے والی فیکٹری کتالونیا کے علاقے سان بستیاں دے لا موگا میں پانی کا ایک ڈیم سوکھنے سے برآمد ہو گئی ہے۔ یہ فیکٹری دریائے لا موگا کے کنارے واقع تھی۔ کتالونیا کے کئی علاقوں بشمول بارسلونا میں پانی کے حوالے سے ایمرجنسی کا نفاذ ہے۔ کتالونیا کے تمام آبی ذخائر کی اوسط سے 4% کم ہے، جو اس وقت 15.44% ہے۔ حکومتی پروٹوکول کے مطابق 16% سے نیچے خشک سالی کو ایمرجنسی سمجھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پانی کے استعمال پر پابندیاں لگائی جانی ہیں۔ بارسلونا ایئرپورٹ پر فارنرز یعنی غیر ملکی پیسنجرز کی آمد و رفت میں اٹلی کے مسافر ٹاپ پر رہے۔ آئینہ کے ڈیٹا کے مطابق ایل پرات ایئرپورٹ پر 2023 میں تقریباً 20 ملین ٹورسٹ آئے تھے۔ بارسلونا میٹرو لائن نمبر 5 کے سٹاپ کم دل آرپا میں لگ بھگ 1 درجن سے زائد خواتین پر پرتشدد حملے کرنے والے شخص کو پولیس موسس اسکواڈرا نے گرفتار کر لیا ہے اور عدالت نے اسے جیل بھیج دیا ہے۔ موسس اسکواڈرا کا ہیٹ کرائم یونٹ تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا یہ حملے جینڈر بیسڈ کرائم تو نہیں ہے۔ ملزم کے حملوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی شیئر ہوئی تھی۔ حملوں میں خواتین کو شدید چوٹیں بھی آئی۔ ملزم کا ماضی بھی کرمنل ریکارڈ کا حامل ہے۔ کتالونیا میں گزشتہ 2 سالوں میں آپریشنز، میڈیکل ٹیسٹوں اور ان کی اپائنٹمنٹس کے انتظار میں 34.2% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ بیسک ہیلتھ سینٹرز میں بھی مریضوں کا چیک اپ 5 دن یا اس سے بھی کم ٹائم میں ہوا۔ کتالونیا کے وزیر صحت مینوئل بالسیلز نے اس اعداد و شمار کو خوشگوار قرار دیا ہے، مگر تسلیم کیا ہے کہ اب بھی مثبت پیش رفت ہونا باقی ہے۔ سالی کی ہنگامی صورتحال کے دوران ہوٹل ایسوسی ایشن کی طرف سے شائع کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق بارسلونا میں لگژری ہوٹل، جن میں 5 سٹار اور ہائی لگژری ہوٹلز میں رہنے والے ٹورسٹ روزانہ ایوریج 242 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جانب بارسلونا سٹی کونسل کے ڈیٹا کے مطابق بارسلونا کے رہائشی روزانہ 99 لیٹر پانی پر پرسن استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد 4 سٹار ہوٹلز میں ٹورسٹ روزانہ 171 لیٹر، 3 سٹار ہوٹلز میں روزانہ 143 لیٹر اور سب سے کم ترین سطح کے ہوٹلز میں ٹورسٹ 110 لیٹر
پر پرسن روزانہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے اسٹے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ کتالونیہ میں انتہائی غربت کے شکار 75% غربت کے شکار بچوں کو صوبائی حکومت جنرلیtat کتالونیہ کی سماجی امداد یعنی سوشل آیودا نہیں ملتی۔ کتالونیہ میں 65% غریب خاندان سوشل آیودا یعنی سماجی مالی امداد یعنی انگریسو مینیمو دے بیتال تک رسائی نہیں رکھتے۔ کتالونیہ میں 1,40,000 بچے غربت کا شکار ہیں۔ صرف 2023 میں 37,954 بچے غربت کی سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ اسپین میں ایک ایسا ٹاؤن بھی ہے جہاں سب سے زیادہ غیر ملکی یعنی فورنرز رہتے ہیں، اور تورے دل بورگو نامی ٹاؤن میں صرف 12.8% مقامی اسپینش باشندے آباد ہیں۔ یہ ٹاؤن کاستیا دل مانچا کا علاقہ ہے۔ اس ٹاؤن کا رقبہ صرف 5 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی معیشت بنیادی طور پر زراعت پر مبنی ہے۔ اس ٹاؤن کی آبادی 474 باشندوں پر مشتمل ہے، جن میں زیادہ تر بلغارین ہیں۔ اس کے علاوہ رومانیہ، مراکش اور پولینڈ کے باشندے بھی آباد ہیں۔ یورپین کورٹ کے ہیومن رائٹس بینچ نے حلال اور کوشر کے ساتھ یعنی یہودیوں کے طریقہ کے مطابق جانوروں کے ذبیحہ پر پابندی کے فیصلے کی توثیق یعنی اسے انڈورس کر دیا ہے۔ اسٹراسبرگ میں قائم عدالت نے یہ فیصلہ بیلجیم میں مسلم اور یہودی تنظیموں کی شکایت کے بعد سنایا ہے۔ بیلجیم میں 2017 میں جانوروں کو حلال اور کوشر طریقے سے ذبح کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔